السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ہم آج آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے معلومات جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اسلامی تاریخ کے مطابق 1 رجب 80 ہجری کو پیدا ہوئے اور انگریزی تاریخ کے مطابق 5 ستمبر 669 عیسوی کو عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام حضرت نعمان بن ثابت بن زودی رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور حضرت نعمان بن ثابت بن زودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک صاحبزادے تھا، اس کا نام حضرت حماد بن ابو حنیفہ تھا۔ تو حضرت نعمان بن ثابت نے اپنے ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے ابتدائی تعلیم اپنے گھر اور اپنے والد سے حاصل کیا، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد کے ساتھ کپڑے کی تجارت کا کاروبار شروع کیا، اور اسی طرح حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 20 سال پورا ہوا، اور اسی 20 سال میں حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی شہروں کا سفر کیا، اور اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات وقت کے کئی مشہور ترین صحابہ اکرام سے ہوا۔ لیکن تجارت کی وجہ سے حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا کوئی خاص علم حاصل نہ کیا۔ اسی طرح تو حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ تجارت کے سلسلے میں بازار سے ایک دن گزر رہے تھے، تو اس وقت کے ایک عالم دین حضرت امام شعیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ان کا ملاقات ہوا۔ تو ملاقات کے بعد امام شعیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا کہ میں آپ میں بہت سی قابلیت دیکھ رہا ہوں، اور تمہیں چاہیے کہ تم علماء اکرام کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ تو امام شعیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات نے اتنا اثر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کیا کہ اس نے اس کے بعد دین اسلام کا تعلیم 4000 علماء اکرام سے حاصل کیا، اور اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوفہ کے ایک عظیم مدرسے میں حضرت امام حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ سے علم کلام کا علم حاصل کرنے لگا، اور جب حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم کلام کا علم حاصل کیا، تو اسی طرح پھر حضرت نعمان بن ثابت نے حضرت امام حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم قرآن اور علم حدیث کا علم بھی حاصل کرنے لگا۔ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم قرآن اور علم حدیث کا علم حاصل کیا، اور پھر حضرت نعمان بن ثابت بن زودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم فقہ کا علم حاصل کرنے لگا۔ تو اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 100 ہجری سے 120 ہجری تک، مطلب 20 سال تک ایک مدرسے میں حضرت امام حماد اور بہت سے صحابہ اکرام سے ان کا ملاقات ہوا، دین اسلام کا علم حاصل کیا۔ تو اسی طرح حضرت نعمان بن ثابت بن زودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا استاد حضرت امام حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وفات پا گیا، اور پھر اسی مدرسے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سب سے بڑا امام قرار دیا۔ تو اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عمر 41 سال تھا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو غلط فتوے دے رہے ہیں، تو اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک فقہ کا آغاز کیا، جسے لوگوں نے فقہ حنفیہ کا نام دیا۔ لیکن جب بنو امیہ نے یہ دیکھا کہ لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پسند کر رہے ہیں، تو اس نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قاضی بنانے کا فیصلہ کیا۔
لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قاضی بننے سے انکار کیا۔ پھر بنو امیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ظلم ستم کرنا شروع کر دیا۔ اسی ظلم ستم کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوفہ سے مکہ کی طرف ہجرت کرنے لگا۔ تو جب حضرت امام ابو حنیفہ نے کوفہ سے مکہ کی طرف ہجرت کیا، اسی طرح بنو امیہ کے حکومت کا اختتام ہوا، اور پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت قائم ہوا، اور بنو عباس کا حکمران جس کا نام منصور تھا، تو اس نے بھی حضرت نعمان بن ثابت بن زودی یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قاضی بنانے کا فیصلہ کیا، اور اسے حکم کیا کہ وہ آ جائے اور قاضی بنے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قاضی بننے سے پھر انکار کر دیا۔ پھر منصور نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مکہ سے بغداد بلا کر قید خانے میں ڈال دیا، اور پھر وہاں بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین اسلام کا دین قائم رکھا اور اسے آگے بڑھانے میں کچھ کمی نہیں کیا۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کھانے میں زہر ملا دیا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وفات اسلامی تاریخ کے مطابق 2 شعبان 150 ہجری کو ہوا، اور انگریزی تاریخ کے مطابق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وفات 6 ستمبر 768 عیسوی کو عراق کے شہر بغداد میں ہوا۔